الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قربانی اسلام کا ایک خوبصورت شعار ہے اور سنت ابراہیمی، سنت رسول اور مسلمانوں کی سنت کا احیاء ہے۔ حج کرنے والوں نے تو قربانی کرنی ہی ہوتی ہے، حج تمتع کرے، حج قران، لیکن دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان چاہے وہ مسافر ہوں چاہے اپنے گھروں میں ہوں، وہ بھی اس عظیم سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ حضر کی حالت میں قربانی کرنا یہ تو بہت سارے دلائل سے ثابت ہے، اور اس سے پہلے جو ہم قربانی کی اہمیت کے موضوع کو بیان کر چکے ہیں اس میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں حج کرنے والا بھی قربانی کرے گا اور مسافر بھی قربانی کرے گا، اور یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے واضح طور پر ثابت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور ذبح کیے، ثم قال، پھر فرمایا یا ثوبان اصلح لحم ہذہ، میرے لیے ان قربانی کے جانوروں کے گوشت کو درست کرو، اب تم گوشت بناؤ۔ فلم ازل اطعمہ منہا حتی قدم المدینہ، فرماتے ہیں میں نے اس کو محفوظ کر لیا، گوشت بنایا، سیو کر لیا اس کو، پھر مدینہ منورہ واپس آنے تک میں آپ کو وہ گوشت کھلاتا رہا۔ سبحان اللہ، گوشت ذخیرہ کر لیا، محفوظ کر لیا، اور یہ سفر کی حالت کے اندر اور حج کے موقع پر قربانی کرنے کی واضح طور پر دلیل ہے۔ صحیح مسلم میں ایک دوسری روایت میں ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے یہ فرمایا تھا اصلح ھذا اللحم، اس گوشت کو میرے لیے بناؤ، درست کرو، بہترین کرو۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی حالت میں اور حج کے موقع پر قربانی کر کے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے ہر قسم کے شخص کے لیے، چاہے وہ سفر میں ہو چاہے حضر میں، اس کو آپ نے ثابت فرما دیا۔ اسی لیے امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب فی المسافر یضحی، مسافر کے قربانی کرنے کے متعلق بیان۔ امام نبوی رحمہ اللہ تعالی صحیح مسلم کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح مقیم کے لیے قربانی کرنا مشروع ہے، اسی طرح مسافر کے لیے قربانی کرنا بھی مشروع ہے۔ حاجی کے لیے عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس میں اکثر لوگ کسی قسم کا اختلاف نہیں کرتے، آ جا کے اختلاف ہوتا ہے مسافر کے لیے قربانی کرنا، یا جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے وطنوں میں، اپنے شہروں میں ہیں جو مسلمان، ان کے لیے قربانی کرنے کی طرح طرح کے ہیلے بہانے اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ وہ قربانی نہ کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں فلما كنا بمنا اتیت بلحم بقر، ہم لوگ مینا میں تھے کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھی، صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، تو کہتے ہیں میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا، فقلت ما ھذا، میں نے کہا یہ کیا، لانے والے سے کہا یہ کیا، قالوا، تو لوگوں نے بتایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے باقاعدہ ایک گائے ذبح کی ہے۔ آپ حج کے ایام میں اور ایک زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ پیچھے بیٹھی ہوئی اپنی تمام ازواج کی طرف سے بھی پوری گائے کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کہیں بھی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کہیں بھی بیٹھ کر اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے کر سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت ادائیں ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے باب الاضحیۃ للمسافر والنساء، مسافر اور عورتوں کی طرف سے قربانی کرنے کا بیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ بات اور ادا سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سفر کی حالت میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے، وہ فرماتے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، عید الاضحیٰ آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ،
پھر گائے میں ہم 7 لوگ شریک ہو گئے، 7 افراد ملے، ایک گائے لی اور اس کو 7 افراد کی طرف سے ہم نے ذبح کر دیا۔ اور اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو گئے، اونٹ لیا 10 افراد نے مل کر اور اس کو باقاعدہ نحر کر دیا۔ تو سفر کی حالت کے اندر، حج کی حالت کے اندر، ایسے تمام مواقع پر بھی اس عظیم سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ مسافروں کو بھی چاہیے کہ وہ قربانی کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب اور مبارک سنت پر عمل ہو سکے۔ قربانی سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس قربانی کا ایک ایک عمل، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے نامہ اعمال میں باقاعدہ درج کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوبصورت پیغام کو سمجھنے اور اس کے مطابق مسنون طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ